السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ ملء کل شیء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم اپنے معاشرے کی جانب دیکھیں تو ہر گھر کا یہی قصہ، یہی پریشانی، یہی ٹینشن نظر آئے گی کہ ہمارے اوپر فلاں رشتہ دار نے جادو کر دیا، یا فلاں رشتہ دار، فلاں میرا عزیز ہمارے اوپر جادو کر رہا ہے، میرے بیٹے کے اوپر، میرے کاروبار کے اوپر، ہمارے رشتوں کے اوپر، ہمارے فلاں عزیز کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے۔ تو سامعین محترم، کیا ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جو ہم اس بڑی آفت سے بچ سکیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے؟ کیا ہمیں کوئی قرآن و حدیث سے کوئی ایسی تکنیک ملتی ہے کہ جو ہم وہ کام کریں اور ہم اس جادو جیسی بیماری سے بچ سکیں؟ تو چلیں سامعین، ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان احادیث پہ عمل کر لیں، ان وظائف پہ ہم عمل کر لیں، تو ہم بڑی بڑی آفتوں سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین و ناظرین، بچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ، اگر تم یہ 3 صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتے ہو، تم ہر پریشانی سے، ہر شر سے، ہر جادو سے، ہر مصیبت سے بچ سکتے ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بیٹا، میں آپ کو ایسی چیز نہ دوں جس سے لوگ پناہ پکڑتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اگر تم یہ آخری 3 صورتیں پڑھ لیتے ہو، دنیا جہان کے جادوگر اکٹھے ہو جائیں، آپ کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ تشریف لاتے، لیٹنے لگتے، تو یہ آخری 3 صورتیں پڑھتے 3 مرتبہ، پھر اپنے ہاتھ مبارک پہ اس طرح پھونک مارتے اور پھر اپنے سر مبارک سے شروع ہوتے، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک پہنچتے، وہاں تک یہ آپ اپنے ہاتھ مبارک اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے۔ دوسری حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو یہی 3 صورتیں پڑھتے، اللہ رب العزت ان 3 صورتوں کی وجہ سے شفا دے دیتے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں بیمار ہوتی تو میں بھی یہی 3 صورتیں پڑھتی تھی۔ تو سامعین و ناظرین، اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اگر آپ اس ٹینشن میں مبتلا ہیں، آپ کو اگر کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جادو نہ کر دے، فلاں رشتہ دار میرے اوپر جادو نہ کر دے، تو سامعین و ناظرین، سب سے بہترین وظیفہ ہے ادھر ادھر دائیں بائیں مشرق مغرب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اپنے گھر میں بیٹھیے، یہ آخری 3 صورتیں ہیں، آپ روزانہ صبح و شام پڑھ لیا کریں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ آخری 3 صورتیں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، تو پوری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو جائیں، بنگالی، پاکستانی، انڈین، سارے جادوگر بھی ایک طرف جمع ہو جائیں، پھر آپ کے اوپر یہ جادو کرنا چاہیں
آپ یہ صورتیں پڑھتے ہو پوری دنیا کے جادوگر شکست کھا سکتے ہیں، آپ کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا۔ سامعین و محترم، یہ کثرت کے ساتھ ان تینوں صورتوں کی تلاوت کیجئے صبح و شام ہر نماز کے بعد، اور اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم۔